آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے NTA نیٹ پیپر 3 اردو کا سالو کر دسمبر 2015 کا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ باغ و بہار کا پہلا درویش ملک یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا تھا۔ فسانہ عجائب، شغوفہ محبت اور شرار عشق یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تینوں کتابیں رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ شہزادہ جان عالم، انجمن آرا اور ملکہ مہر نگار یہ کس داستان کی کردار ہیں؟ تو یہ تینوں کردار فسانہ عجائب کے ہیں۔ شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ کس نے ترتیب دیا؟ تو شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ منشی امین الدین زبیری نے ترتیب دیا ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے کس داستان کا ترجمہ کیا؟ تو خواجہ امان دہلوی نے داستان بوستان خیال کا ترجمہ کیا ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ گلاب کی واپسی یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ گلاب کی واپسی یہ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے۔ خطبات احمدیہ جو کہ سید احمد کی کتاب ہے، اس میں یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ ٹوٹل 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ دریائے عشق، جوش عشق اور خواب و خیال یہ تینوں مثنویاں کس کی ہیں؟ دریائے عشق، جوش عشق اور خواب و خیال تو یہ تینوں مثنوی میر تقی میر کی ہے۔ انداز نظر اور حرف آشنا یہ دونوں شعری مجموعے کس کے ہیں؟ انداز نظر، حرف آشنا یہ دونوں شعری مجموعے جانثار اختر کے ہیں۔ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کس نے مرتب کیا؟ تو یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کو علی سردار جعفری نے مرتب کیا ہے۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ابابیل ہے۔ بیرن ہمری ناؤ پر بیچ سمندر دھار، بیرن ہمری ناؤ پڑی بیچ سمندر دھار، کیوں ہارو چل بسے اب پار کرو کرتار۔ قرۃ العین حیدر نے اس گیت کے ٹکڑے کو کس ناول میں استعمال کیا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر نے اس گیت کے ٹکڑے کو چاندنی بیگم میں استعمال کیا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ شعر اقبال کے کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ شعر اقبال کی نظم ذوق و شوق سے ماخوذ ہے۔ فضل الدین منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو فضل الدین منٹو کے افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کا کردار ہے۔ آثار الصنادید کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن 1847 میں شائع ہوا تھا اور دوسرا ایڈیشن 1854 میں۔ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ، سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ کس نقاد کا بیان ہے؟ تو یہ احتشام حسین کا بیان ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ شعر اقبال کے کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو شعر اقبال کے مشہور نظم طلوع اسلام سے ماخوذ ہے۔ بادشاہ ملک صادق اور حبشی مبارک کس داستان کا کردار ہیں؟ تو بادشاہ ملک صادق اور حبشی مبارک داستان باغ و بہار کا کردار ہیں۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائڈ، فنی نقطہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ میر انیس نے لکھنؤ کے بہار کہاں مرثیہ لکھا؟ تو میر انیس نے لکھنؤ کے بہار حیدرآباد میں مرثیہ پڑھا ہے۔ غالب بحیثیت محقق یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو غالب بحیثیت محقق یہ قاضی عبدالودود کی تصنیف ہے۔ مارگریٹ، جیمز کراسلے اور میری پائل یہ کس ناول کا کردار ہیں؟ تو یہ تینوں کردار سپارۂ دل کے ہیں۔ کس داستان کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا ہے؟ تو داستان باغ و بہار کا ترجمہ ان زبانوں میں ہوا ہے۔ ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے صدر کون مقرر ہوئے؟ تو ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے صدر ملک راج آنند مقرر ہوئے تھے۔ میں ایک میاں ہوں یہ کس کا انشائیہ ہے؟ میں ایک میاں ہوں تو یہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔
ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر یہ کس کی نظم ہے؟ ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر یہ نظم اختر الایمان کی ہے۔ تیری آمد کی تصدیق تیرے جلووں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا سامان بھی لا، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ قنوطی شاعر فانی بدایونی کا ہے۔ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ یہ دونوں کس کی نظمیں ہیں؟ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ تو یہ دونوں نظمیں جوشملی آبادی کی ہیں۔ جانوروں میں گدھا سب سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو پرلے درجے کا احمق کرنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس کے افسانے کی ہے؟ تو یہ عبارت منشی پریم چند کے افسانے کی ہے۔ مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ یہ دونوں کس کی نظم ہیں؟ نظمیں مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ یہ دونوں اکبر الہ آبادی کی نظم ہیں۔ نقد الشعراء یہ اس کتاب کے مصنف قدامہ ابن جعفر ہیں۔ نقد الشعراء، نقد الشعر غالباً نقد الشعر کے مصنف قدامہ ابن جعفر ہیں۔ شبیہ الحسن کا تعلق کس تنقیدی داستان سے ہے؟ تو شبیہ الحسن کا تعلق نفسیاتی تنقید سے ہے۔ دونوں یعنی غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے بادشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ خیالات کس کے ہیں؟ تو یہ خیالات عبد الرحمن بجنوری صاحب کے ہیں۔ عیارستان یہ کس کی کتاب ہے؟ تو عیارستان قاضی عبدالودود صاحب کی کتاب ہے۔ کون سا تذکرہ ماموش شیرانی نے مرتب کیا ہے؟ تو تذکرہ مجموعہ نغز کو ماموش شیرانی نے مرتب کیا ہے۔ اردو شہ پارے یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اردو شہ پارے محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ سیر زندگی یہ کس کے مضمون ہے کہ سیر زندگی یہ کس کا مضمون ہے؟ تو سیر زندگی محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے NTA نیٹ پیپر 3 دسمبر 2015 کا سالو کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جلدی ہم اگلے ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔